الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال اس مخلوق وچ پیدا فرمایا ہے جڑی مخلوق ساری مخلوقات چو ال ہے، اس امت وچ پیدا فرمایا ہے جڑی امتاں دی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نظریہ وہ عقیدہ وہ مسلک عطا فرمایا ہے جڑا مسلک صحابہ ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس پیغمبر دی امت بنایا ہے
جو خاتم النبیین بھی نے، رحمت للعالمین بھی نے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دی امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ دعا فرماؤ اللہ احکم الحاکمین اپنے خاص فضل اور اپنی خاص رحمت دے نال اس ماہ مبارک نو، رمضان المبارک نو میرے اور تواڈے گناہاں دا کفارہ بنا کے اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں اپنے خاص فضل دے نال اپنے جنتی بندیاں دے اندر شمار فرما لے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت نیک بندیاں دے بالکل قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جس طرح میری رحمت بڑی باکمال ہے، میں اپنی رحمت اس بندے نو عطا کراں گا جیڑا میری مخلوق دے وچوں بڑا باکمال ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ دی خوشنودی دا نام ہے، اور اللہ احکم الحاکمین اپنے بندیاں وچوں اپنی رحمت اس نو عطا فرماندے نے جہدے تے میرا مالک راضی ہو جاتا ہے۔ انسان بے شمار زندگی دے اندر اعمال کردا ہے، جس وقت وہ سنبھالدا ہے مرن تک اچھے برے اعمال، چھوٹے بڑے اعمال، دنیاوی دینی اعمال، اپنی اپنی فہم اور اپنی اپنی سوچ دے مطابق کردا ہے۔ جیڑا گناہگار بندہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ تسی دیکھیا ہوئے گا بڑا کرپٹ بندہ، بے نماز بندہ، کوئی وہ عمل ٹھیک نہیں، اگر وہ بھی کوئی بات کرو آندا جی اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو جانی ہے جی اسی نبی پاک دے امتی ہیں۔ یہ تے ایک میرا اور تہاڈا اپنا ذاتی تصور جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کو پوچھ لینے یا رب العالمین جڑی تیری رحمت ہے، اے مخلوق تے تو بنائی تیرے بندے، انہاں وچوں اپنی رحمت کنہ بندیاں نو تو عطا فرمانی ہے؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری مخلوق وچوں جڑا بندہ نیک بن جائے، نیکی کردا ہے، اچھائی کردا ہے، اللہ پاک نے فرمایا رحمت دے او دے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ او دے سجے بھی رحمت، کھبے بھی رحمت، اگے بھی رحمت، پیچھے بھی رحمت، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے۔ شرط ہے کہ وہ بندہ نیک ہوئے، اچھا عمل کرے، نیکی دا جذبہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو ہاں اللہ تعالیٰ اس سارے علاقے نو نیک بنا دے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اللہ تعالیٰ دی تے ایڈی رحمت ہے اس امت تے، ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کرنا ہے تے اللہ تعالیٰ سوچن دے نال او دے نامہ اعمال دے اندر گناہ نو درج نہیں فرما دے۔ ایک بندہ گناہ کر لیندا ہے، انہوں بھی کافی دیر تک مہلت ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے شرمندہ ہو جائے، یعنی گناہ کرن تو بعد بھی گنجائش ہے کہ شاید بندہ پلٹ آئے، نادم اور شرمندہ ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوندا
تو وہ نامہ اعمال دے اندر جنہ کو انہیں گناہ کیتا ہے انہاں کا درج ہو جاتا ہے بھی اینی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور اگر پھر شرمندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کو معافی منگ لیندہ ہے تو رب العالمین نے فرمایا میرے فرشتے ہو یہ گناہ تے معافی دا قلم پھیر دیو، اور جیڑی انہیں غلطی کیتی ہے انہوں یہ دا اجر تے ثواب عطا فرما دو، کیونکہ انہیں معافی منگ لئی ہے۔ لیکن یہ دے برعکس جیڑا بندہ نیکی اجے کردہ نہیں، میں دل وچ خیال آتا ہے کہ یار میں فلاں اچھا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مینوں توفیق دینا تو فلاں نیکی دا کام انشاءاللہ اس سال میں کراں گا، اللہ تعالیٰ سوچن دے نال، کیونکہ دلاں دے بھید رب جاندا ہے، دل صحیح ہوئے نیت ارادہ ٹھیک ہوئے ارادہ کردا ہے اجے عمل کیتا بھی نہیں تے اللہ دے حکم دے نال او دے نامہ اعمال دے اندر نیکی نو درج کر دیتا جاتا ہے۔ تے جے نیکی کر لے، جے او دے کولوں اچھائی ہو جائے، پھر او دی نیت دیکھی جائے گی، او دی نیت دیکھی جائے گی، جس طرح دا نیت دے اندر اخلاص ہوئے گا اس طرح دا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے انہوں 10 گنا ثواب ملتا ہے، ایک بندہ عمل کرتا ہے لیکن دل دا بڑا صاف ہے، نیت دا بڑا صاف ہے، تو اللہ دے حکم دے نال عمل انہیں ایک کیتا ہے انہوں 700 گنا بھی اللہ دی رحمت دا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک عمل کرے اور لکھیا جائے بھی انہیں 700 مرتبہ کیتا ہے۔ صرف ایسا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دی رحمت دی امید رکھ دیا ہویا اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور اللہ تو دعا بھی کرنی ہے۔ ایمانداری دے نال اپنے آپ تو ایک دفعہ سوال کر لو، کیا ساڈے نامہ اعمال دے اندر کوئی ایسی نیکی ہے وے کہ اللہ تعالیٰ فرماؤ میرے فرشتے ہو انہیں کام ایک کیتا ہے انہوں 700 کام کرن دا ثواب عطا فرما دو، 700 گنا اجر مل جائے۔ ذرا دھیان مارو اپنی نیکیاں وال، اپنے عملوں وال، اپنے کردار وال۔ میرا خیال ہے کہ شاید ساری نگاہ تھک جائے، فکر تھک جائے، سوچ تھک جائے، ورکے پلٹ دیاں اپنے نامہ اعمال دے عمر گزر جائے، شاید ہے کسے بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایسا عمل ہوئے کہ وہ فخر دے نال اپنے ضمیر نو کہہ سکے لے بھئی میں فلاں کام خالص اللہ واسطے کیتا ہے، میں گناہ کر سکتا سی، برائی کر سکتا سی، دنیا حاصل کر سکتا سی، شیطان مینوں ورگلا سکتا سی، لیکن اللہ کو میں ڈر گیا، اللہ دے خوف دے نال میں اے گناہ چھڑ دیتا ہے، صحیح عمل کیتا ہے۔ اور میرے دوستو کم از کم زندگی چ کوئی ایسے لمحات تے ہون نامہ اعمال دے اندر، کوئی ایسی بات تے ہوئے ساڈے کردار دے اندر، کوئی ایسا عمل تے ہوئے کہ فخر دے نال قیامت دے دن اسی اپنے مالک نو کہہ سکیے ربا سونیا اسی گناہگار بڑے ہاں، خطا کار بڑے ہاں، لیکن اے عمل اسی سارے جہان نو ناراض کر کے صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے، تے مالک بھی خوش ہو جائے میرے بندیا جے تو میری خاطر سارا جہان چھڑ دیتا ہے، جا میں اپنی رحمت دے نال تیرے نامہ اعمال جننے بھی گناہ نے انہاں تے معافی دا قلم پھیر دیتا ہے۔ رمضان دیاں 12 روز نہیں ملدیاں، زندگی ہوئے نا بعض اوقات صحت نہیں ہوندی تے بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، بندہ زندہ ہوئے تے مسجد نہیں آ سکتا، ہسپتال دے چکر لاؤ ذرا، کتنے مریض نے جڑے آئی سی یو دے اندر، کتنے مریض نے جنہاں دیاں آہاں سسکیاں سنائی دیندیاں نے، کتنے مریض نے دل کردا ہے اسی بھی تراویح پڑھیے، اسی بھی اعتکاف بیٹھیے، اسی بھی تہجد پڑھیے، اسی بھی جمعے دے اندر حاضر ہوئیے، اسی بھی خطبات سنیے، قرآن پاک دی تلاوت کریے، لیکن انہاں دی صحت اجازت نہیں دیندی، توانائیاں ختم ہو گئیاں، صحتاں مک گئیاں، تے میرے دوستو نہ جوانی ہمیشہ رہندی ہے نہ یہ زندگی ہمیشہ رہندی ہے۔ اللہ نے جے کرم کیتا ہے مسجد آ سکتے ہو، پھر ٹائم نہ آیا کرو، قرآن پڑھ سکتے ہو، زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو، اور اللہ پاک نے اگر عقل اور شعور عطا فرمایا ہے یہ مثبت استعمال کرو۔ اسی اپنی ہمت دے مطابق
استطاعت دے مطابق اللہ رسول دے حکمات عمل کرنا ہے۔ اور میں دعا کرنا اے جڑے آ بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تواڈے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل فرما دے۔ ہن میں دعا کیتی ہے، مینوں امید ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میرے اور تواڈے گناہ جڑے نے نیکیاں بنا دے۔ تے اگلے جمعے میں پھر دعا کراں یا اللہ اے پھر آ گئے نے تیرے بندے، انہاں دے گناہ پھر نیکیاں بنا دے۔ اگلے جمعے میں پھر دعا کراں تے کتے مینوں نہ پوچھ ہو جائے جدوں یہ بندے جو نہیں بندے انہاں چنگے عمل جو نہیں کرنے تے کیوں ایویں ہر وقت کہہ کے میرا مطلب ہے آپ ہی شرمندہ ہوندے ہو۔ یعنی وہ توبہ نہیں ہوندی، بندہ کہ یا اللہ معاف کر چھڑ، اے تو معاف کر چھڑ تے اگلی میں پھر انشاءاللہ آغاز کر لینا، اے توبہ نہیں، توبہ اے ہوندی ہے مالکا اے جڑے گناہ ہوئے نے کہ تو معاف کر دے، اگلی زندگی گزاراں گا تیرے تے تیرے پیغمبر دے حکم دے مطابق گزاراں گا۔ یار کوئی بندہ تے نیت کرے، اللہ جاندا ہے تقریباً 1.5 سال مینوں ہو گیا ہے، اجے تک کسے ایک بندے نے بھی مینوں اے نہیں آکھیا میری خواہش ہے وے آ کے شورت صاحب اے تسی جمعے جنا اللہ تے اللہ دے رسول دی فلان گل کیتی ہے تے لو جی میں ہن اپنی زندگی بدل لئی ہے، میری زندگی چ انقلاب آ گیا ہے تے شورت صاحب تسی گواہ بن جاؤ میں اللہ تے اللہ دا رسول دا حکم من کے اپنے آپ کو تبدیل کیتا ہے، کل قیامت دے دن رب دے دربار وچ پیش ہونا ہے، تسی میرے حق وچ گواہی دینی ہے، گواہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس گواہی دی وجہ تو بیڑا پار فرما دے۔ تو میرے دوستو میں بات عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دی رحمت بڑی وسیع ہے، جے کدی رب دی رحمت وسیع نہ ہوندی جڑے ساڈے عمل نے جڑا ساڈا کردار ہے جیسی ساڈی عبادت ہے جیسا اللہ رسول نال ساڈا تعلق ہے اور جیسا مساجد دے نال ساڈا پیار ہے، کی خیال ہے ایک دن بھی کسے بندے بچنا سی؟ صبح تو لے کے رات تک اگر جو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کر لیندے گناہ ہوندا فوراً سزا مل جاندی، گناہ ہوندا فوراً پکڑ آ جاندی، پھر تے اے ہی خبر آنی سی 1 نمبر تے فلاں تباہ ہو گیا ہے، انہیں کہنا 5 نمبر تے 50 بندے مر گئے نے، انہیں کہنا 7 نمبر تے 70 بندے ہلاک ہو گئے نے۔ جڑے ساڈے عمل نے، جڑا ساڈا کردار ہے، جڑی ساڈی سوچ ہے، جڑا ساڈا فہم ہے، اور میرے دوستو یہ تے اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت ہے، اسی گناہ بھی کرنے ہاں، اللہ دی بغاوت بھی کرنے ہاں، ساڈے اعمال دے اندر سستیاں بھی ہوندیاں نے، لیکن رب ساڈے نال پھر بھی پیار کردا ہے، اللہ مہلت دے دیندا ہے، اللہ ڈھل دے دیندا ہے، جدوں کو مہلت دے نا کوئی ڈھل دے نجائز فائدہ نہیں اٹھائی دا۔ اس واسطے اگر مالک دی ساڈے تے رحمت ہے آؤ اس خطبہ جمعہ دے اندر اللہ تعالیٰ دے کولے دعا کر لئیے، اللہ تعالیٰ دے نال عہد کر لئیے، مالکہ پہلے تو معاف کر دے، آئندہ زندگی گزرے گی تیرے حکم دے مطابق گزرے گی، کہو انشاءاللہ۔ اس واسطے میری بات نہیں، خالق کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے حبیب فرماندے نے لما قضى اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے جدو مخلوق نو پیدا فرمایا، مخلوق بنان دے بعد کاتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش، کوئی اس کتاب دی عظمت دے کیا کہنے جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نال عرش تے رکھے ہیں، اور کتاب عرش تے موجود ہے۔ میرے دوستو عرش تے اوپر کتاب خالق کائنات نے مخلوق نو بنان تو بعد بندیاں نو پیدا کرن تو بعد اس کتاب دے اندر ایک جملہ درج فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، او میرے بندیو تواڈے عملاں دی وجہ تو میں خوش بھی ہو جانا، میں ناراض بھی ہو جانا، میں راضی بھی ہو جانا، مینوں تواڈے تے غصہ بھی آਉਂدا ہے، میرا دل کردا ہے اچھے بندیاں تے اپنیاں رحمتاں کر دیواں، میرا دل کردا ہے اپنے باغیاں تے عذاب نو نازل کر دیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، میری رحمت میرے غصے تے حاوی ہے، رحمت بھی اللہ دی صفت ہے، ناراض ہونا بھی اللہ دی صفت ہے۔ فرمایا جڑی میری رحمت ہے میرے غصے تو زیادہ ہے، میری
دی رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔ اور اے جناب اگر دلیل دیکھنی ہوئے اللہ پاک نے عقل تے شعور عطا فرمایا ہے، اے ویکھو نا اللہ تعالیٰ جے دے تے ناراض ہوندے نے انہوں جہنم دے اندر داخل کرن گے، اور جڑے بندے تے راضی ہونا ہے انہوں جنت مل جائے گی۔ یعنی جنت اللہ تعالیٰ دی رحمت دی نشانی ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ دے غضب و غضب دی نشانی ہے۔ جدو جنت نو بنایا ہے خالق کائنات دے پیغمبر نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، اور جدو جہنم نو پیدا فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم دے 7 دروازے بنائے نے، یعنی جنت دے 8 نے جہنم دے 7 نے۔ اللہ دی رحمت زیادہ ہے، اللہ دا غصہ تھوڑا ہے، اے بندیاں تے اللہ دی رحمت دی دلیل ہے۔ اور اے رمضان المبارک، اے اللہ دا مبارک مہینہ، رحمت والا تے بخشش والا، برکت والا تے سعادت والا، اس مہینے دے اندر جنت دے دروازے بند ہو جاندے نے، اور جہنم دے 8 دروازے اللہ اپنے بندیاں واسطے کھول دیندے نے۔ تے دعا کرو ہاں اللہ تعالیٰ میرے تو اڈے لی رحمت دے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر۔ تے رحمت کنوں ملے گی؟ رحمت دا مستحق کون ہے؟ میرے تو اڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث پاک تے ذرا غور کرنا، اے میں روزہ رکھ کے کسے دی افطاری کروا کے کسے دن تہجد پڑھ کے میرے دوستوں کو نیکی دا کام کر کے اے میں زیادہ فخر نہیں کرنا لو میں بڑا کام کر بیٹھا رہی، میرے جیسا تے بندہ کوئی نہیں، میں 20 سال 30 سال بڑی دین دی خدمت کیتی ہے، ہن 2-4 سال نہ بھی کرا تے گزارا ہو جائے گا۔ نا اے عمل میرے تو اڈے عمل اے نا عملان دی کی حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لن يدخل الجنت لن يدخل احدا عمله الجنہ۔ آقا فرما دے نے کسے نو صرف او دے عملاں دی وجہ تو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ بڑے بڑے نمازی بھی اللہ تعالیٰ دے دربار وچ پیش ہو رہے نے، 60 سال نمازاں پڑھیاں نے، انہاں دیاں نمازاں انہاں دے منہ تے مار دتیاں جان گیاں، لے چک اپنی نمازاں تے چل جہنم دے اندر، کیونکہ نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں، میرے پیغمبر دی شریعت دے مطابق نہیں، میرے پیغمبر دے حکماں دے مطابق نہیں۔ جتے 60 سال دیاں نمازاں ضائع ہو سکدیاں نے، اوتھے ریاکاری آئے، میرے دوستوں دے خلاف آ جائے، روزے بھی ضائع ہو سکدے نے، حج بھی ضائع ہو سکدے نے، زکاتاں بھی ضائع ہو سکدیاں نے، رات دے قیام بھی ضائع ہو سکدے نے، تیرے ذکر اذکار بھی ضائع ہو سکتے ہیں، افطاریاں بھی ضائع ہو سکتیاں نے۔ کوئی عملاں تے مان نہ کریا کر، اللہ کو دعا کریا کر کہ اللہ مینوں تیرو اپنا فضل تے اپنی رحمت عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ صرف اپنے عملاں دی وجہ تو اللہ دی جنت وچ نہیں جائے گا، کسے نو او دا عمل اللہ دی جنت وچ داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، آپ آندے نے والا انت یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر تہاڈی بھی یہی کیفیت ہوئے گی، تسی تے رحمت للعالمین ہو، تسی تے خاتم النبیین ہو، تسی تے اللہ دے حبیب ہو، تسی تے اللہ دے خلیل ہو، تسی تے نبیاں دے سردار ہو۔ اللہ دی قسم صحابہ دے سواب تے غور کرنا، فرمایا سونیا تہاڈے عمل تے بڑے پیارے نے نا، تہانوں اوتھے کون پوچھن والا ہے، تہانوں اوتھے کیڑیاں فکراں ہوئیاں نے، تسی تے اپنے عملاں دے نال ہی جانا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا والا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، اور میرے صحابیو میں جو بھی ہاں اللہ دا تے بندہ ہی ہاں، اللہ دی مخلوق ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، اور میرے صحابیو میں بھی اللہ دی جنت وچ جانا ہے، اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت نال جانا ہے۔
ایک کون کہہ رہے ہیں ویکھو مینوں تانوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تے اپنا فضل دے گا. ہر بندے نو امید ہے, گناہگار بھی امید رکھدا ہے, نیکوکار بھی امید رکھدا ہے کہ اللہ دا فضل مل جائے گا, اللہ دی رحمت مل جائے گی. تے اے ہستی ہوے اجے میرے دوستو قیامت نہیں آئی, اجے میرے دوستو میدان معاشر قائم نہیں ہویا, اجے حساب و کتاب شروع نہیں ہویا, اجے دنیا ختم نہیں ہوئی. میرے پاک پیغمبر دنیا دے اندر موجود نے, جبریل پیغام لے کے آ جاندے نے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کی ملنا ہے قیامت نو؟ ایک رحمت تے ایک فضل. جنوں رحمت مل گئی, اللہ دا فضل مل گیا, وہ دا بیڑا پار ہو جانا ہے. پتہ نہیں کس نو ملے نہ ملے, لیکن میرا نبی تے او گنا جنوں دنیا میں جی اعزاز پیا ملتا ہے. جہاں جبریل لے جا میرا پیغام, اللہ سونے پیغام کی ہے, فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سونیا میں توانو رحمت عطا فرما دیتی ہے, میں توانو رحمت العالمین بنا دیتا ہے. اللہ دے نبی تے جبریل لے کے آ جاندے نے, ربا سونیا رحمت مل گئی ہے, جے فضل نہ ملے تے بیڑا پار نہیں ہوندا. فرمایا جبریل جا میرا پیغام لے جا, میرے پیغمبر نو کہہ دے وکان فضل اللہ علیک عظیم. اور تھوڑی جی رحمت مل جائے بندہ کامیاب ہو جائے گا, تھوڑا جہا فضل مل جائے بندہ کامران ہو جائے گا. یہ تے نبی پاک نو رحمت ملی, رحمت للعالمین بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل عطا فرما رہے ہیں, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرما دینے میرے محبوب میں توانوں فضل عظیم عطا فرما دیتا ہے. جیڑا رحمت للعالمین. مومن آبادیو ذرا میری گل تے غور کرنا, میرے پیغام تے غور کرنا. جیڑا رحمت للعالمین ہے, جس نبی نو مل گیا فضل عظیم ہے, او پیغمبر بھی کہندا ہے او میرے صحابیو جدوں قیامت دا دن ہونا ہے, اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے, بڑا مشکل ٹائم ہونا ہے, بڑا مشکل سما ہونا ہے. اے میرے صحابہ دی جماعت پتہ کون کہہ رہا ہے؟ اے او نبی پیا کہندا ہے جنہیں جنت دا دروازہ کھلانا ہے. یہ وہ پیغمبر کہندے جنہیں حوض دا پانی پلانا ہے. یہ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جہدے ہاتھ وچ لواء الحمد ہونا ہے. یہ او نبی کہندے جنہیں اللہ دے حکم نال سفارشاں کرنی آنے. یہ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جنہاں دے کہن نال جنت دا دروازہ کھلنا ہے. یہ او پیغمبر کہہ رہے ہیں جدوں قیامت دے دن رب نفسی دا آواز بلند ہوتا ہے, جنہیں سجدے وچ پہ کے اپنے رب نو منانا ہے. تے جس پیغمبر نے رب امتی کہنا ہے, اے او پیغمبر کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ دی جماعت, بے شک اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے, بے شک دنیا دے اندر اللہ نے مینوں فضل عظیم عطا فرمایا ہے. لیکن جدوں قیامت دا دن ہونا ہے, ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل. اور میرے صحابہ کل قیامت دے دن اللہ نے مینوں بھی جنت وچ داخل کرنا ہے تے اپنے فضل اور اپنی رحمت نال داخل کرنا ہے. تے بندہ کس مان وچ کیڑی بھول وچ پے گئے ہو میرے بھائیو, ایویں چھوٹا جہا عمل کر لیندے ہو. پہلے تے ساڈے تو نیکی ہوندی کوئی نہیں, ایویں معمولی جے نیکی ہو جاندی ہے تے اسی ریاکاری کر کے دکھلاوا کر کے جو وسوسے شیطان دے دل وچ پال کے تے ضائع کر لیندے آ. اللہ کولو دعا کریا کرو اللہ نیکیاں قبول بھی کر لے تے ساڈیاں نیکیاں نو محفوظ بھی کر لے. نیکی ضائع نہ ہوئے تے دعا اللہ کو کریا کرو. اے جڑا دل ہے نا
میں تقریباً بہت سارے خطبات جمعۃ المبارک دے اندر کہہ چکیا وہ یہ صحیح کر لو، یہ پیرا دے لو، یہ حفاظت کر لو، یہ پاک صاف کر لو، اتوں معاملہ خراب ہوتا ہے، یہ سدھر جائے معاملہ سدھر جاندے نے تے اللہ کو دعا کرنی ہے، تسا آمین کہنا ہے تے رب کو منگنا کی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت اللہ جے ہدایت دیتی ہے کہ سانو ہدایت رکھی، اللہ ساڑھے دلان دے معاملے چ گڑبڑ نہ ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے دعا کریا کرو، اللہ کو منگیا کرو، کیونکہ رب العالمین کی کہتے ہیں آؤ ذرا قرآن پاک سننے آ جانا تاکہ حلاوت مل جائے، سکون مل جائے، ایمان چمک جائے، دل نرم ہو جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، آؤں دا مل پہ جائے. گناہ لے کے آئے ہیں جنہوں مسجد وچوں جائیے، اللہ سارے گناہاں تے معافیاں دا قدم پھیر دے رہے. اور قرآن کی آند ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الذین آمنوا. اے مومنہ دی گل ہوندی ہے، مومن پتا کون نے؟ میری گل ہوئے نا میں تو انہوں آج اجازت دینا کھڑے ہو کے کو مولانا اے گل ٹھیک نہیں، اصلاح کر لو. تے جے گل ٹھیک ہے اے میں بیٹھے ہاں بے شک دل وچوں ہی اللہ کو دعا کر لے اللہ میری دعا دی اصلاح فرما دے. مومن کون نے؟ اے جمعہ دا دن میں عرض کر چکے ہیں، یہ لیبارٹری ہے، چیک کریا کرو ایمان. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا مومنوں نے کان میں اذان پہ گئی ہے، آواز پہ گئی ہے، پتہ لگ گیا بھی جمعہ دا ٹائم ہونے والا ہے، منادی ہو گئی ہے تے سب کو دے چھڑ کے اللہ دے گھر وچ آ جاندے نے، خطبہ جمعہ واسطے حاضر ہو جاندے نے. اے ایماندار نے. ہن میں جڑی گل سنانی ہے اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور جنہاں دا اللہ تے یقین ہے. آکھو گے حضرت جی سب دا یقین ہے، کلمہ پڑھنے ہیں، کدی کدی نماز بھی پڑھ لینے ہیں، مولانا کدی کدی مسجدیں آ جانے ہیں، مومن اللہ کے فضل نال. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صرف اینا جملہ ہوندہ نا پھر بڑے ساریاں گلاں ہوئیاں سی، اے بھی مومن ہے او بھی مومن ہے. حضرت جی جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، اللہ نے نام شرط لائی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور جنہ دا اللہ تے یقین ہے تے اللہ تے یقین اونا بندیاں دائے جنہ دا اللہ دے حکمہ تے یقین ہے. اللہ آکے آؤ سب کو جے چھڑ کے میرے گھر وچ آ جاؤ، میں بھاگ لاغ دیاں گا، میں تانوں کامیاب کر دیاں گا، میں تانوں اپنا فضل عطا کر دیاں گا. اور باقی تسی آپ سمجھدار ہو. تے اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر ڈول دے نہیں، پھر ڈول دے نہیں، پھر ڈگمگان دے نہیں، پھر اونا دے ایمان میں شک شبے پیدا نہیں ہوندے، انج اللہ دے حکمت قائم تے دائم ہو جاندے نے، مضبوطی دے نال اللہ دے دین نو پھڑ لیندے نے، مضبوطی دے نال اللہ دے حکماں نال جڑ جاندے نے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
اللہ فرماندے نے انہاں نوں میں اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال نواز دینا ہے، انہاں نوں میں صراط مستقیم تے چلا دینا ہے۔ کون؟ جنہ دا اللہ تے ایمان ہے، اللہ تے یقین ہے۔ کیوں بھئی اللہ تے یقین ہے جے نا کہ اے جڑا ٹائم ہے نا اے پورے ہفتے دے وچوں بہترین ٹائم ہے، جڑا اللہ دے گھر وچ گزر جاندا ہے، اللہ دے ذکر وچ گزر جاندا ہے، اللہ دی محبت وچ گزر جاندا ہے۔ اے اگر اللہ دے حکمات تے یقین ہو جائے رب العالمین فرماندے نے ہدایت بھی نصیب کر دے گا اور تینوں اپنا فضل تے اپنی رحمت بھی عطا کر دے گا۔ دعا منگیا کرو، اللہ نے ایگریمنٹ کیتا ہے پورا اترو۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ هَذَا عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی تے اللہ کو دعا کرنے ربا سوڑیا مہربانیاں فرما دے وَاكْتُبْ لَنَا اللہ ساڈے واسطے لکھ دے، اللہ ساڈے واسطے اے درج ہو جائے اے دنیا میں یا آخرت پہ۔ اللہ سونیا سانو بھلائیاں مل جان کیونکہ ایک وقت آنا ہے اسا تیرے وال پلٹ جانا ہے۔ اللہ سونیا تیرے کول آ جانا ہے۔ غفلت بندے آندی کہ جنہ مرنا سی وہ مر گئے نے، ہن کسے نے نہیں مرنا، جڑے دنیا چھڑنا سی چھڑ گئے، اسا کیڑا کو فوت ہو رہا ہے۔ بندہ یہ سوچے بڑا ٹائم دیکھی جائے گی پتہ نہیں موت آنی نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اللہ فرماندے نے جڑے اللہ والے نے وہ آندے نے اللہ سونے دنیا میں بہتر بنا دے آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اللہ لکھ دے ساڈے واسطے اے خوش نصیب بندے نے کیونکہ اسی تیرے کول آنا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے کالا عذابی اصیب من اشاء، او میں مختار کولا جنوں چاہواں اے اپنا عذاب دیواں، جنوں چاہواں اپنے عذاب وچ مبتلا کر دیاں، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز تو زیادہ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے میں لکھ دواں گا تسی خوش قسمت ہو، میں لکھ دواں گا تسی کامیاب ہو، اور میں لکھ دیاں گا تسی کامران ہو، اور میں لکھ دیاں گا تواڈی دنیا بھی اچھی ہے، میں لکھ دیاں گا تواڈی آخرت بھی اچھی ہے، لیکن لکھاں گا کہ دے واسطے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اے او خوش نصیب نے جڑے اللہ کو ڈرن والے نے، جڑے اللہ تو خوف رکھن والے نے، جڑے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے نے، جڑے گناہاں تو نفرت کرنے والے نے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ فرمایا زکات دینے والے نے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تے جدو ساڑیاں ایتاں پڑھ دینے، ساڑیاں ایتاں سن دینے، وہ دیتے یقین کر لیں دینے۔ اور میرے بھائیوں اللہ دی رحمت دے بندے دے اردا گرد دے، لیکن نیکی شرط دینا، اور کوئی ٹائم ہندہ ہے، کوئی سما ہندہ ہے، بندہ یا تباہ ہو سکتا ہے یا کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اسرائیلی ایک روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کسی دا دل کر دے انہوں مان لے، کسی دا دل کر دے نہ مننے، لیکن کوئی چنگی چیز ہو سبق ہوئے نا وہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ دے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام
آندے نے ایک بدبخت ہو جیا بھی ہے جڑا نبی موسیٰ نو گالیاں دیندا ہے، کیونکہ نبی تے مندا ہی نہیں۔ جے نبی سمجھدا تے کلمہ پڑھ لیندا، او دا خیال ہے اے مولوی نے سانو وقت پایا ہے، اے مولوی نو دن رات کام ہی کوئی نہیں، ایویں ساڈے تے تنقید کردا رہندا ہے، ایویں ساڈے تے اعتراض کردا رہندا ہے، ایویں ساڈیاں غلطیاں کڈدا رہندا ہے، ایویں ساڈے تے آرڈر ہی جاری کردا رہندا ہے۔ نبی موسیٰ بازار وچوں لنگ دے نے، اے بازار وچ بدتمیزیاں کردا ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا جتھے ٹکرا ہو جاندا ہے، اے نبی دی توہین بھی کردا ہے، نبی موسیٰ تے الزام تراشیاں بھی کردا ہے، نبی موسیٰ نو گالیاں بھی دیندا ہے۔ آخر بندہ ہے نا کدی صبر جواب دے دیندا ہے۔ نبی نوح نے بھی تے بددعا کر چھڈی سی، اللہ سونے بڑا ویکھ لیا ہے، بڑا برداشت کر لیا ہے، اللہ کے انہاں وچوں ہن مینوں کوئی ایک بھی زندہ نظر نہ آئے۔ یہ تے نبی نوح بھی مجبور ہو گئے نے، اور نبی موسیٰ کی آندے نے یا اللہ اے جڑا فلاں بندہ ہے نا انہیں میری زندگی عجیبن بنا دیتی ہے، میں تیریاں گلاں کرنا تے مینوں گالیاں دیندا ہے، میں انہاں دی اصلاح دی کوشش کرنا تے میریاں مخالفتاں کردا ہے۔ آندے نے یا رب اے میرے پروردگار کدی مینوں اس بندے تو نجات دے دے، اس بندے تو میری جان چھوٹ جائے تے میری زندگی سکھی ہو جائے، اللہ کے دے تو جان چھوٹ جائے تے میں تیری دعوت تے تبلیغ دا کام اچھے انداز نال کر سکنا ہاں۔ اللہ کدی اے جڑا شریر بندہ ہے، اے جڑا بدتمیز بندہ ہے، اے جڑا بد اخلاق بندہ ہے، اللہ میری دے نال کیڑی کوئی ذاتی دشمنی ہے، اے مخالفت تیرے دین دی وجہ تو ہے، اے مخالفت دعوت تے تبلیغ دی وجہ تو ہے، اے مخالفت تیرا پیغام پہنچان دی وجہ تو ہے، اللہ سوڑیا میں اس بندے کو نو بچا لے، اللہ اے دے تو جان چھوڑا دے، اللہ میری خلاصی ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال نبی موسیٰ کا لوئی فرما دیتے رہے، اے میرے نبی موسیٰ جی جاؤ اس بندے دے بارے میں توانو اختیار دے رہا ماں، جو تو اڈا دل کر دائے دے نال سلوک کر لو، جڑی سزا دینا چاہتے ہو سزا دے لو۔ اے میرے نبی موسیٰ جی جو تسی جو کہو گے میں کر کے دکھا دے مانگا۔ اے میرے نبی موسیٰ میں تو انو اختیار دے دیتے ہیں، میں تو انو طاقت دے دیتی ہے، جو دل کر دائے نو سزا دے لو۔ جدو بندے دا دل دکھی ہوئے نا، جدو بندہ کسے تو پریشان ہوئے تے بندہ کوشش کرتا ہے انہوں میں یہ ہو جیا سبق سکھانا ہے تاکہ دجے بندے بھی الرٹ ہو جان۔ نبی موسیٰ نے زمین نو آکھیا نی زمین انہوں اپنے میں جب نکل لے، زمین پھٹ جاندی ہے تے اے گوڑیاں کو تک زمین میں چلا جاندے، ہون ڈر جاندے، پریشان ہو جاندے، موت سامنے نظر آئی ہے، ہلاکت دوائی نظر آ رہی ہے، لیکن نبی موسیٰ دی طبیعت بڑی جلا دی ہے، آپ غصے وچ نے اے بندہ ہن معافیاں مانگدا ہے، آتا ہے اے موسیٰ میری مدد کر، اے موسیٰ میری مدد کر لے، اج تو بعد تیریاں مخالفتاں نہیں کراں گا، اج تو بعد تیرے خلاف کھڑا نہیں ہوواں گا، اج تو بعد میں بدتمیزیاں نہیں کراں گا، اج تو بعد بد اخلاقی دا مظاہرہ نہیں کراں گا۔ لیکن نبی موسیٰ غصے وچ نے آپ پھر زمین نو کہندے نے میں جو تینوں آکھیا ہے کہ تو اپنے وچ نکل لے، اپنے وچ لے جا۔ نبی موسیٰ پھر آندے نے اے سینے کو تک زمین وچ تس بند ہے تے ہر بندے نو پتہ ہے بچا کوئی نہیں، آندا ہے موسیٰ جی میری مدد کرو، موسیٰ جی مینوں معاف کر دیو، تے نبی موسیٰ کہندے نے نہیں نہیں تینوں یہ ہو میں سبق سکھاواں گا تاکہ آج دے بعد کوئی مخالفت والا اتنی جرأت دا مقابلہ ظاہر نہ کر سکے کہ چل دیا پھر دیا آندیاں جاندیاں تو مینوں گالاں دینا ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، میرے خلاف مجلساں کرنا ہے۔ وہ آندا جی میری مدد کرو، میری مدد کرو، مینوں معاف کر دیو۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے مینوں اختیار میرے اللہ نے دیتے ہیں، اجازت میرے اللہ نے دیتی ہے، آپ زمین نو پھر کم دیندے نے نہیں تینوں ایک بار جو آکھیا ہے انہوں سارے نو نکل ہے، زمین پھٹ جاندی ہے،
اے بندہ زمین وچ دس جاندا ہے، زمین پھر مل جاندی ہے۔ ہن پھر نہ اللہ والو وہی آندی ہے، اللہ نے نبی موسیٰ ول وہی فرمائی ہے، اے موسیٰ اتنا ہی دل سخت کر بیٹھے، موسیٰ کتھے گئیاں نے تیریاں نرمیاں، اے میرے موسیٰ ان سخت ہو گئے ہو، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، یہ تے اس بندے دیاں بد قسمتاں نے، یہ تے بد نصیب بندے پھاس گئے ہیں، مشکل وچ پہ گئے ہیں، موت وال جا رہے ہیں، تے پھر بھی او دے کولو مدد منگ دے جڑا اونوں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ مینوں میری عزت دی قسم ہے، موسیٰ مینوں میرے جلال دی قسم ہے، اور ایک وار بھی میرے کولو مدد منگ لیندا میں وہی مدد کر دینی سی۔ اے جے اللہ دیاں رحمتاں او گناہگار ایک وری بھی منوں پکار لیندا، تیرے کولوں جو معافیاں منگدا ہے میرے کولوں معافی منگ لیندا، تے نبی موسیٰ جی میں انہوں معاف کر دینا سی۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا، بندہ کنا بھی گناہگار ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور سارے ملک ساری دنیا دے گناہ اکٹھے کر لو اللہ دی رحمت تو زیادہ ہو سکدے نہیں جے ہو سکدے۔ رحمت بڑی وسیع ہے تے میرے تیرے گناہ تے بڑے نے، مگر اللہ دی رحمت دے مقابلے تے کچھ بھی نہیں۔ آؤ اللہ دے نال ایگریمنٹ کر لو، اللہ کولو معافیاں منگ لو، اللہ کولو رحمتہ طلب کر لو۔ نبی داؤد علیہ السلام دے بارے مل دے، یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، نبی داؤد علیہ السلام بیٹھے نے تے ایک بی بی آ جاندی ہے تے گل سنن والی ہے، آندی ہے اے نبی اللہ، اے اللہ دے نبی، حال ربو کا ظالم او عادل، اللہ دے نبی دسو تو آڈا رب ظالم ہے یا عادل ہے، تو آڈا رب ظلم کرنے والا ہے یا انصاف کرنے والا ہے؟ تے نبی داؤد علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی تینوں کی ہو گیا ہے کہ ہو جیاں گلاں اللہ دے بارے کر لی ہیں، پلا رب بھی کسے تے ظلم کر سکتا ہے؟ میرا اللہ عادلی عادل ہے، نی بی بی ہویا کیے انہیں غصے وچ کیوں ہے کہ یہی پوچھ بیٹھی ہیں اے نبی جی تو اڈا رب ظالم ہے کہ عادل ہے؟ آپ فرما دینے میرا رب بڑا ہی عدل کرنے والا ہے، اللہ کسے تے ظلم نہیں فرمان دے، نہیں ہویا کیے آدھی ہے اللہ دے نبی میں بیوہ عورت ہاں، اللہ دے پیغمبر کر دے حالات ٹھیک نہیں، اے اللہ دے نبی میریاں تین بیٹیاں میں اللہ دے پیغمبر کوئی کمان والا نہیں، سوئے نبی جی ساڑا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، میرے کل 3 دینار سن، میں انہ 3 دینارا دی اے ان خرید لئی ہے، ان خرید کے انہیں نل مختلف چیزاں بنا لیا ہے، جنہیں کوئی سویٹر بنا لیندہ ہے، کوئی گلفز بنا لیندہ ہے، کوئی جرابہ بنا لیندہ ہے، کوئی ٹوپیاں بنا لیندہ ہے، اے اللہ دے نبی جی میں اس ان دے نال کوئی چیزاں بنا لیا جا کے بازار میں فروخت کر دیتیاں، وہ 5 دینار دیاں فروخت ہویاں تے 2 دینار منافع جڑا ملیا ہے وہ دے نال میں گھر دا راشن خرید لیا ہے، بچیاں دے واسطے کھان پین دیاں چیزاں خرید لیاں تے 3 دینار دی دوبارہ ان لے کے گھر آ گئی۔ اے اللہ دے نبی جی جدو گھر آئی میریاں بچیاں بھوک نال رو رہیاں سن، بھوک دی وجہ تو پریشان سن، میں ان دا او گولا ایک جگہ تے رکھ دیتا ہے تے کھانا لے کے اپنیاں بچیاں کو چلی گئی کہ اپنیاں بیٹیاں نو کھانا کھلا دے ماں۔ اللہ دے نبی میں اپنیاں بچیاں بد متوجہ ہو گئی، ایک پرندہ آؤندا ہے تے او میرا ان دا گولا اٹھا کے لے جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی میرے کولتے ایک پیسہ بھی نہیں، ایک دینار بھی نہیں، اللہ دے پیغمبر میرا گزارا کنے ہوئے گا؟ تسی آتے ہو میرا اللہ عادل ہے، اے اللہ دے نبی اے کہ ہو جیا عادل ہے کہ جڑی میری پونجی ہے ساری پرندہ اٹھا کے لے گیا ہے، اللہ دے نبی گزارا کنے ہوئے گا؟ ایک گلہ ہو رہی آنے دروازے تے کوئی دستک دن دے
اے اللہ دے پیغمبر داؤد علیہ السلام دروازہ کھول دے نے تے باہر 10 بندے کھڑے نے 10 بندے کھڑے نے اجنبی جے بندے نے پہچان وچ کوئی نہیں آپ آندے نے او کون ہو کہندے نے جی اسی فلاں علاقے دے رہن والے سمندر وچ سفر کر رہے ساں ساڈی کشتی دے اندر تھوڑا جہا سوراخ پیدا ہو گیا اس سوراخ دے وچوں کشتی وچ پانی داخل ہونا شروع ہو گیا پانی بھردا گیا اسی پریشان ہوندے گئے تے اسی اپنے اللہ نو آواز دتی اللہ ذو جلال نو پکاریا اللہ ذوالجلال کو التجا کیتی ہے اللہ سونیا تو علا کل شیء قدیر ہے یا اللہ اے سمندر بھی تے تیری مخلوق ہے نا اللہ تیرے حکماں دی پابند ہے اللہ سونیا کوئی اے ہو جیا سبب بنا دے اسی با حفاظت کنارے تے چلے جائیے جدوں موت سامنے نظر آندی ہے پھر بندہ دعا بھی دل وچوں کردا ہے اللہ جے تو بچا لویں تیرے نال وعدہ کرنے اے 10 بندے اسی ایک 100 دینار تیرے رستے وچ دے دیاں 10 بندے تے 1000 دینار آندے نے کشتی چلدیاں اے تہاڈی آبادی دے قریب آ گئی قریب ترین آبادی ہے آ کے کنارے نہ لگ گئی اسی کشتی جو باہر آئے تے اسی لوگاں نو پوچھیا بھئی تہاڈی بستی دے اندر اس علاقے دے اندر کوئی معتبر بندہ ہوئے کوئی شریف بندہ ہوئے کوئی دیانتدار تے امانتدار ہوئے کوئی نیک تے صالح ہوئے کوئی لوگاں دا ہمدرد تے غمخوار ہوئے یعنی اے نہ ہوئے کہ ساڈے نال فراڈ ہی ہو جائے اور کیڑا تہاڈی بستی وچ نیک بندہ ہے جی سانو لوگاں دسیا ہے او جڑا مکان ہے نا اس مکان وچ رہن والا اس بستی وچوں سب تو نیک تے سب تو معتبر بندہ ہے تے اسی آ کے دروازہ کھٹکا دیتے ہیں اصل گل لے اپنا نا سارا قصہ سنا دیتے ہیں کہ اسی اللہ نو آکھیا یا اللہ جے بچ گئے تے 100 دینار ہر بندہ تیرے رستے وچ دے گا اے ساڈے کول 1000 دینار نے 10 بندے آ 100 جمع کیتے اے 1000 دینار نے جنوں دل کردا جے دے چھڈو سمجھدے ہو کو کوئی ماڑا کارے ضرورت والا کارے انہوں دے چھڑو اللہ دے نبی 1000 دینار پھڑ لیندے نے واپس آ جاندے نے تے آ کے اس بی بی نو 1000 دینار دیندے نے آندے نے بی بی تو تے ایتھے ہی اللہ دا شکوہ پہ کر رہی ہاں اللہ ذوالجلال نے تے تیرے واسطے سمندراں وچ انتظام کر دیتے نے ہویا کی سی کہ جدوں کشتی وچ تھوڑا جہا سوراخ جو ہویا اے بندے جو پریشان ہو گئے سب او پرندہ جنے اور روئی والا گھوڑا اٹھایا چلدا جا رہا ہے جدوں کشتی دے اوپر پہنچے ہے او دے کولوں گولا گر جاندا ہے تے اس جناب اونوں اے سوراخ وچ دے کے پاڑی باہر سٹ کے با حفاظت کنارے تے آ گئے اور پتہ یہ لگیا کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے سانو منگن دا طریقہ ہی نہیں ساڈا اللہ دے نال رابطہ ہی نہیں ساڈا اللہ تے یقین تے توکل ہی نہیں ساڈے نزدیک تے دنیا ہی دنیا میں اور میرے بھائیوں میں بڑے محبت دے نال بڑے پیار نال عرض کرانا اور جنہ یاراں پیچھے لگ کے جنہ بیلیاں پیچھے لگ کے جنہ عزیزاں پیچھے لگ کے جنہ رشتہ داراں پیچھے لگ کے اپنی آخرت تباہ کر لینا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں وچوں کسے ایک بندے دی قیامت دے دل تیرے نال کھڑا نہیں ہونا کسی نے قبر وچ نہیں جے جانا ہن آخری بات تے غور کرو لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوگی تو اللہ دی رحمت دے نال چند ایک باتاں عرض کراں گا قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا
عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.